الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذلك لكائن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وأشد منه كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وإن ذلك لكائن يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأشد منه كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین کرام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے حالات کا ذکر فرمایا ہے کہ نوجوانوں میں فسق و فجور کا عام رجحان اور بدکاری سے دلچسپی ہو جائے گی۔ آج کے نوجوانوں کی حالات بھی یہی ہے۔ شراب نوشی، زناکاری، ناچ گانے اور میوزک وغیرہ سے دلچسپی ان میں عام ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے نوخیز لڑکے اور لڑکیوں میں یہ چیزیں ایک فیشن اور فخر و مباحات کی علامات ہو گئی ہے۔ پھر ٹی وی اور انٹرنیٹ نے نوجوانوں اور عورتوں کو فسق و فجور کے ایسے چور دروازے بتا دیے ہیں جن کے ذریعے بغیر کسی روک ٹوک کے اور کسی کے لحاظ کیے بغیر بڑی آسانی سے یہ فسق و فجور کی تمام منزلیں طے کی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابیو، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ تم اس کو کیوں کر برداشت کرو گے جبکہ نوجوانوں میں فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ وَطَغَى نِسَاؤُكُمْ، اور عورتیں سرکشی کرتے ہوئے ساری حدیں پار کر جائیں گی۔ عورتوں میں سرکشی اور بغاوت اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ اللہ کے حدود کو پھلانگ جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت ایسا دور دیکھے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم انہی باتوں پر تعجب کرتے ہو، ارے اس سے بھی بڑھ کر حالات اور فتنے آئیں گے۔ قال نعم واشد منہ، ہاں اس سے بھی سخت ترین فتنے کا دور ہوگا۔ کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نہ بھلائی کا حکم کرو گے نہ برائی سے منع کرو گے۔ صحابہ کو اس پر حیرت اور تعجب ہوا کہ یہ باتیں کیسے ہوں گی جبکہ وہ پاک باز صحابہ، کبھی ان کو وہم و گمان تک نہ تھا کہ ہم اتنی محنت سے دین کو سیچ رہے ہیں، کبھی غزوات میں چل کر، کبھی بادشاہوں کے محلوں میں پہنچ کر، کبھی قسطنطنیہ پہنچ کر، کبھی عراق اور بغداد کی خاک چھان کر، کبھی بدر و احد کی آزمائش میں ڈال کر، کبھی خندق و خیبر پہنچ کر، اور کبھی حنین اور تبوک کی ریتیلی زمین پر چل کر، اتنی ساری قربانی دے کر ہم اللہ کے قرآن کو زندہ کریں اور یہ زندہ شدہ سنت کو آپ کی مردہ امت چھوڑ دے گی۔ گویا کہ دل فریاد کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم صحابہ کرام رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اللہ کا دیا ہوا قرآن نفلوں میں پڑھ کر سینے میں محفوظ کیا، ہر میدان کے دشوار گزار گھاٹیوں میں آپ کی سنت کو زندہ کیا،
آپ کی آنے والی امت اس کو برباد کر دے گی؟ کیا اس کو ضائع کر دے گی؟ کیا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گی؟ بیچارے صحابہ کو کیا معلوم تھا، وہ بھولے بھالے تھے۔ نبی نے فرمایا اے امتیو، جنت تو ان کے لیے سجتی ہے جن کی تمنائیں سینے میں رہ گئے اور دنیا سے وہ چلے گئے۔ کاش مسلمانوں میں آج صدیق اکبر جیسی صداقت ہوتی، عمر فاروق جیسی عدالت ہوتی، عثمان ذو النورین جیسا حیا ہوتا، علی جیسی شجاعت ہوتی، حضرت امیر معاویہ جیسا تدبر ہوتا، حضرت حسن و حسین جیسی قربانی ہوتی، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا علم الفقہ ہوتا، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی تفسیر ہوتی، حضرت ابو ہریرہ جیسی حدیث ہوتی، ابن عمر جیسا اتباع سنت ہوتا، ابو دجانہ جیسی چال ہوتی کہ کفر کے سامنے میدان میں اکڑ کر چلے تھے، حنظلہ جیسی قربانی ہوتی کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر جام شہادت نوش کرنے گئے تھے، یا جلیبیب جیسا جذبہ ہوتا کہ جسم کے ٹکڑے کرا ڈالے تھے، یا عمرو ابن جمو جیسا شوق ہوتا کہ لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میدان جہاد میں پھر رہے ہیں، یا عبداللہ ابن ام مکتوم جیسا ولولہ ہوتا کہ نابینا ہے مگر زرہ پہن کر میدان میں اس زرہ کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، یا خنسا جیسی قربانی ہوتی کہ 4 بیٹے شہید کرا کر بھی پوچھتی ہے۔ مسلمانوں، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان انی رسول اللہ علیکم جمیعا ہم لوگوں نے تسلیم کر لیا ہوتا تو آج ہماری زندگی سے ایک بھی فرائض اور سنت نہ چھوٹتی۔ ایک تو صحابہ ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک تیر نہیں پہنچنے دیتے، ایک ہم ہیں جنہوں نے آقا کے دین کو سر بازار فروخت کر دیا ہے۔ کیا نسبتیں رہ چکی ہیں ہمارے اور ان کے درمیان میں۔ مسلمانوں، تمہارا نبی تو بہادر تھا، تم تو بزدل بن چکے ہو۔ تمہارا نبی تو قربانی دینے والا نبی تھا، تم تو مفاد پرست بن چکے ہو۔ تمہارے نبی رب کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، تم تو در در سے بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ مسلمانوں، تمہارے نبی نے پوری دنیا کے کفر کو للکارا تھا اور تم ساری دنیا کے کفر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو۔ مسلمانوں، تمہارے نبی نے جسم پر زخم کھا کر روح کو زندہ کیا تھا، تم اپنے جسم بچا کر اپنی روح کو گندا کر چکے ہو۔ تمہارے نبی کا چہرہ لوہ لوہان ہوا تھا، تمہارے چہروں سے آج نبی کی سنتیں کٹ رہی ہے، جاپانی کریم ملی جا رہی ہے۔ تمہارے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، تمہارے دانت تو سود اور رشوت کے پیسوں سے پلا ہوا ہے۔ نبی کے ماننے والوں اور نبی کے ماننے والوں، اللہ کے نبی کے سر سے بہنے والا خون ان نبی کے اور آپ کے پاؤں مبارک تک پہنچ چکا تھا۔ آسمان کے فرشتے لرز اٹھے تھے، زمین پر آ چکے تھے۔ مسلمانوں، تمہارے ہاتھوں سے تو خود مسلمانوں کا لہو بہ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں تو نبی کی شکل تک اچھی نہیں لگتی۔ آج تم بازاروں میں جاؤ، مسلمان داڑیاں مڑاتے ہیں۔ کیا نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ یہ بات تم نے کتابوں میں نہیں پڑھی؟ کیا علماء سے نہیں سنی؟ اپنے باپ دادا سے نہیں سنی؟ جب تمہیں پتا ہے کہ نبی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اس داڑھی میں کنگھیاں کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے داڑھی مبارک کے 20-21 بال سفید ہو چکے تھے۔ ہائے قربان جاؤں نبی کے اس حسین داڑھی پر جس پر فرشتے بھی ناز کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتیو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، لیکن ہمارے لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ مونچھیں بڑھاؤ، داڑھی گھٹاؤ۔ ہائی میرے اللہ، 1,24,000 انبیاء کرام نے پوری زندگی داڑھی نہیں کٹائی، اتنی قیمتی تھی، اور آج ہم مسلمان ہیں کہ 1 روپیے کی بلیٹ سے نبی کی
یہ سنت کو قطر کر پیشاب کی نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، کروڑوں علماء اور محدثین کے سنتوں کی ہم نے توہین کی صرف 50 پیسے کی بلیٹ سے۔ انسان، کہاں گئی تیری غیرت، کہاں گیا تیرا پیار، کہاں گئی تیری محبت؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں، میدان جہاد میں، غزوات میں اللہ سے رو رو کر تمہارے لیے جنت مانگی تھی۔ آج تو ہمیں نبی کی سنتیں اچھی نہیں لگتی۔ لوگوں، سچ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی دشمن نبی کا کارٹون بنائے، پوری دنیا کے مسلمان چلا اٹھتا ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ باغی ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس سے بھی زیادہ آپ مسلمان ہو کر مجرم ہیں، خدا کے باغی ہیں، فرض آپ چھوڑتے ہو، نبی کی داڑھی آپ موڑتے ہو، پھر کہتے ہو کہ نیا دور ہے، حالانکہ اللہ نے انسان میں 2 قسم بنائے، مرد، عورت۔ تو عورت کی ضرورت کی چیز کو اللہ نے دیا اور فطری طور پر داڑھی نہیں دی، کیونکہ عورت کی خوبصورتی داڑھی نہ ہونے میں ہے۔ بیوٹی پارلر چلانے والا جانتا ہے کہ کس پاؤڈر میں زیادہ خوبصورتی ہے، انسان بنانے والا اللہ وہ جانتا ہے کہ مرد کی خوبصورتی داڑھی میں ہے۔ لیکن اگر تم عورتوں کے حلیہ اپناؤ تو فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ لازم آئے گا، جو شریعت میں حرام ہے۔ جب تم ایک چیز کی قربانی نہیں دے سکتے ہو مسلمانوں، تو نبی کے لیے، نبی کی دین کے لیے کیا جان کی قربانی دے سکتے ہو؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں مثنی ابن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے تو لشکر میں سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے 4 بیٹوں کو لے کر حاضر ہوئی، اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت اور وصیت کی، میں وہ بتا رہا ہوں کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے اور قربانی کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پیارے بیٹو، تم مسلمان اور اپنے رب کے اطاعت گزارو، تم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہو، زبردستی نہیں لائے گئے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم سب جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے تمہارے باپ کی خیانت نہیں کی، نہ ہی اپنے بھائیوں کو رسوا ہونے دیا۔ میرے بیٹو سنو، کل جب صبح کا سورج طلوع ہو تو تم دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور دشمنان اسلام پر غلبہ حاصل کرو اور ان پر فتح پاؤ۔ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی میں خوب گرمی اور تیزی آ گئی ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں تو پھر اس میں کود پڑو۔ چنانچہ نہایت صبر و تحمل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور تمام کے تمام بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدہ کو خبر ملی کہ بچوں کی، تمہارے تمام بچوں کی شہادت ہو گئی تو فرمایا، الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے شہیدوں کی اماں بنایا اور ان کو شہادت کا شرف حاصل ہوا۔ میں اپنے رب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اس کو بولتے ہیں قربانی۔ آج بچہ روئے تو بچے کو منانے کے لیے ماں ٹی وی، موبائل، گاڑی، جو بچے کی بربادی کے سامان ہیں وہ ماں باپ لا کر مہیا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ بچہ دین کے ہر محاذ پر کھڑا ہونے کے لیے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج بیٹے کو نماز روزے کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم خود ہی اس کے پابند نہیں ہیں۔ بھائی اسے اٹھاؤ، یہ کب سے سو رہا، اٹھائیے اسے، سونے کے لیے آیا یہاں بیوقوف۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، قدر کرو اپنے نبی کی۔ تمہارا نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے۔
تیرا میرا نبی مسکرائے تو جنت کا منظر بن جائے، غصے میں آئے تو جہنم کا منظر بن جائے۔ آپ توجہ کریں، میرے نبی قدم اٹھائے تو سنت بن جائے، گفتگو کرے تو حدیث بن جائے، عمل کرے تو شریعت بن جائے، جو عورت ان کی نکاح میں آئے وہ مومنوں کی اماں بن جائے، جو ان کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ آل رسول بن جائے۔ مکہ میں تھے مکرمہ بن گیا، مدینہ گئے منورہ بن گیا۔ مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ نبی ہمارے لیے جنت کی حوریں مانگ چھوڑی تھی۔ جاؤ نوجوانوں جاؤ، آج اپنے گھر جا کر اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھنا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا۔ آج سنتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے تربوز پیش کیا، گھبرا گئے، فرمایا کہ ایھا المحدثون کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ محدثین کے جماعتوں کہ میرے نبی نے تربوز کو کیسے کھایا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو تربوز کھانے کی سنت اور حدیث نہیں ملی کہ آقا کیسے کھایا کرتے تھے، انہوں نے پوری زندگی تربوز استعمال نہیں کیا کیونکہ سنت نبوی معلوم